Ya Ali Madad. Otherwise, Dry Abu Ali Missionary, Wise number 699. Monday, January 22nd, 1990, Wise in Dandas West, Jamaat Khana. کماؤ میرے بھائی تو اگن نہ باڑے پون نہ ڈوڑے پانی نہ بوڑے راجا بھی جنگ نہ دیجیے جی. شاہ پیر مولانا شاہ کریم حضرت امام پہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد. مومنو، اگر اچھی اچھی کرنی کمائی جائے، پھر فرماتے ہیں کہ تم کو اگن جلاوے نہیں، ہوا ڈولاوے نہیں، پانی ڈبوئے نہیں، راجا بھی تم کو کوئی سزا نہ دے رہے. اگن جلانے کا مطلب یہ ہے کہ من کا جلاپا نہیں ہوئے. انسان بعض ایسے گناہ کرتا ہے کہ اس کو ریاضی ہوتی ہے، من جلتا ہے، اندر اندر جلاپا کرتا رہتا ہے، یہ آگ اس کے کلیجے کو کھاتی رہتی ہے. پون کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وچار گھومتے پھرتے رہتے ہیں، منجھاتا ہے، ڈسیژن نہیں کر سکتا، میرا کیا ہوگا، دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے. پانی ڈبو دیتا ہے کہ انسان کی محنت برباد ہو جاتی ہے، کہیں پیسے لگاتا ہے تو ڈوب جاتے ہیں، یا نقصان ہوتا ہے یا کوئی کھا جاتے ہیں، تو یہ پانی کا ڈبونا ہو گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب برائیوں میں پھنستا ہے تو راجا پکڑ لیتا ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے، تھوڑا سا فائن کرتے ہیں، جیل ملتی ہے. ہم کو ہمارے پیروں نے کیسے کیسے طریقوں سے یہ باتیں سمجھائی ہیں ہمارے بھلے کی خاطر. ابھی اچھی اچھی کرنی کون سی کہ ہم ایسی کرنی کریں کہ ہمارے دل میں جلاپا نہ ہو، ہمارے دل میں آگ نہ جلے. حسد بھی ایک آگ ہے، اور ہمارے وچار جو ہیں وہ ستھر رہیں، ہماری کوئی بھی نیکی برباد نہ ہوئے، ملکت برباد نہ ہوئے، راجا بھی ہمیں دنڈ نہ دے رہے. یہ اچھے اچھے کام کون سے؟ رہو راہ چلو تو سا پیر پوچھینے رہا چلو، اے اجڑ پگ نہیں پاونا نہیں پاونا. ایسے رستے پہ چلو، اس رستے کے اوپر چلو کہ جو رستہ تم کو پیر نے بتایا ہے، اور یہ رستہ چھوڑ کے اجاڑ رستے پہ مت جاؤ کہ جہاں تم کو چور ڈاکو اور جنگل کے جانور کھا جاویں، یا تم بالکل گم ہو جاؤ بیابان کے اندر. اچھی اچھی کرنی کمانی کے اندر جو پیر کی دورونی ہے وہ ہے. دیندارو، بہت دفعہ میری وعظوں کے اندر میں جماعتوں کو کہتا آیا ہوں، خیال دھیان کھینچتا آیا ہوں. مجھے یاد ہے آپ کے اسی انداز جماعت خانے کے اندر کچھ وقت پہلے میں نے پیر کے اوپر واز کی تھی کہ پیر کون ہے. آج بہت سے لوگ پیر کو بھولے جاتے ہیں. پیر جو ہے وہ نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اسی کا نور ہے. خدا تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، نبی محمد کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد کا نور بھی اٹھا لیا. اس محمد کو تو اللہ نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور وہ ہر زمانے ہر وقت کے اندر اس کا فرمان ہے. پاک کی بات نہیں. رحمت للعالمین جو محمد کو بنایا تو رسول اکرم کی وفات کے بعد کیا خدا کی رحمت بند ہو گئی؟ اس کی رحمت تو جاری ہے، اور صرف ایک جہان کے لیے، ایک دنیا کے لیے نہیں،
خدا کی ساری خدائی کے اندر جتنی بھی دنیا ہے، جتنے عالم ہیں، جتنے بھی یونیورسز ہیں، ان تمام کے لیے نبی محمد جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ تو وہ نبی جس کا نور اس دنیا میں موجود ہے، وہ ڈھونڈو وہ نور کدھر ہے؟ وہ جو نور ہے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات و موجود ہیں۔ کبھی کسی سنی مسجد میں جاؤ، جب نماز پوری ہو جاتی ہے وہ لوگ کچھ کام کرتے ہیں، سمجھتے نہیں، ہم بھی نہیں سمجھتے اپنے دین کو، لیکن سمجھنے والا کچھ چاہیے۔ جب دعا نماز پوری ہوتی تو جو پیش امام ہے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، ساری جماعت اس کے پیچھے ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد سلام پڑھتے ہیں تو وہ سامنے قبلے کی طرف دیکھ کے وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، پریزنٹ ٹینس میں بولتا ہے، یا نبی صاحب آپ کو میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اور پھر السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رسم میں کہتا ہے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ وہ جو پیش امام جس نے نماز پڑھائی وہ سب سے پہلے محمد کے اوپر، رسول اکرم کے اوپر سلام بھیجتا ہے، اور پریزنٹ ٹینس میں ہے، یعنی یا نبی سامنے رکھ کے، یعنی جیسے کہ وہ حاضر ہوئے، یا نبی میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، اور پھر اپنے دین بھائیوں کے اوپر رائٹ اور لیفٹ جو بیٹھے ہیں ان کے اوپر سلام اور برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہمارے مسلمان بھائی بھی محمد کو جیتا سمجھتے ہیں، حاضر سمجھتے ہیں، یہی محمد پیر ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہی راہ سچی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی تابع داری کرو، رسول کی تابع داری کرو۔ پھر خدا کہتا ہے ھذا صراط المستقیم، یہی سیدھی رستہ ہے۔ تو صراط المستقیم جس کی ہم دعا مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر روز اپنی نماز دعا کے اندر، اور دنیا کے 1 ارب مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ دعا ضرور مانگتے ہیں، کیا خدایا ہم کو سیدھی رستے کے اوپر دور بنی دے۔ اب وہ صراط المستقیم کون سی؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ کی تابع داری، محمد کی تابع داری کا نام ہی صراط المستقیم ہے۔ ہم جو اپنی دعا کے دوسری دعا کے اندر جو اولی الامر کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اولی الامر جو ہے وہ علی نبی کا جانشین ہے، یعنی رسول اللہ کا جو فرمان ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا نام ہی صراط المستقیم ہے۔ اور رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کے علی کا کہا ہے لوگوں یہ تمہارا مولا ہے۔ اس آیت کے اندر علی کا یا امام کا اولی الامر کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ یہ بات رسول کے اوپر چھوڑ دی کہ رسول اللہ کا حکم مانو گے یہی صراط المستقیم ہے۔ تو رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے سب لوگوں کو کہا ہے لوگوں، اے مسلمان مردوں عورتوں، یہ تمہارا مولا ہے۔ اور صاحب نے لبیک کہا۔ رسول اللہ نے علی کی شناخت بتائی، رسول اللہ نے کہا کہ اس کو مانو، اس کا حکم مانو، اس سے پیار کرو، اور پھر مومن اور کافر کا فرق بتایا، ایمان اور کفر کا فرق بتایا، نیکی اور بدی کا فرق بتایا، رائٹ رونگ کا فرق بتایا، فرمایا کہ حب علی ایمان، علی سے پیار ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔
हुब्बुन अली ईमान, बुग़्ज़हु कुफ्र और निफाक, और जिसने अली के साथ दुश्मनी रखी, दिल में ही कीना रखा, वो काफर है और मुनाफिक है। निफाक करने वाला, लोगों को अलग हटाने वाला, सच्ची राह से भड़काने वाले को मुनाफिक कहते हैं। जो लोगों को सच्चे रास्ते से हटा डाले, जो लोगों को दिलों में शक पैदा कर दे रहे, जो आदमी अच्छाई के ऊपर चल रहा है उसको किसी तरीके से बिगाड़ डाले, उस आदमी को मुनाफिक कहते हैं। ये लफ्ज निफाक से निकला अरबी जबान में। निफाक का मतलब है जुदाई करवाने वाला, बेदिली पैदा करने वाला, दुश्मनी पैदा करने वाला, डिसयूनिटी पैदा करने वाले को मुनाफिक कहा गया है, क्योंकि उसका अंदर और उसका बाहर जुदा होता है। तो राह चलो, पीर पूछी ने राह चलो, पंजाबी गिना ने, तुम पीर को पूछ पूछ के अपनी जिंदगी का रास्ता काटो, उजड़ पग न जाओ, यानी खराब रास्ते पे न जाओ। रसूल पाक फरमाते हैं, है मुसलमानों, मैं अपने बाद दो चीजें छोड़े जाता हूँ और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये किताबुल्लाह है और दूसरी मेरी इतरत है। इन दोनों को पकड़े रखना। अगर एक को छोड़ दोगे, एक को रखोगे तो गुमराह हो जाओगे, उजड़ पग में चले जाओगे। और ऐसा ही हुआ, मेजॉरिटी मुसलमान गुमराह हो गए। उन्होंने इमाम भुला दिया, रसूल अकरम का कहना भुला दिया। तो हमारी जो जिंदगी है, अगर सचमुच हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसूदा होवे, सुखी होवे, जन्नत जैसा सुख तो दुनिया में नहीं मिलेगा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक तालिका भेजा कि इस दुनिया के अंदर गम और दुख कभी भी मिटने वाले नहीं। कितना अच्छा हमको एक आइटम बताया कि जिसको अगर इलेबोरेट करो तो हमारी सारी जिंदगी की हकीकत सामने आ जाती है। दुख और गम कभी मिटने वाले नहीं। अलबत मेरी दुआ शीश होगी तो वो कम जरूर होंगे मगर मिटेंगे नहीं। क्यों नहीं मिटेंगे? इसलिए नहीं मिटेंगे कि हमने जो आमाल किए हुए हैं वो आमाल मिटते नहीं। अल्लाह फरमाता है कि राई के दाने जितना, राई का दाना जितना छोटा होता है, मस्टर्ड सीड जो है, अल्लाह के कलाम में है कि राई के दाने जितनी भी अगर तुमने नेकी की होगी तो बर्बाद नहीं जाएगी, और अगर तुमने बुराई की हुई है तो वो भी मिटेगी नहीं। राई के दाने जितना भी अमल करोगे वो अमल जरूर कायम रहेगा, चाहे अच्छा होवे या बुरा होवे। अगर अच्छी करनी कमाओगे तो तुम्हारा दिल नहीं जलेगा, तुम्हें जलापा नहीं होएगा, तुम हसद नहीं करोगे क्योंकि हसद आग के अंदर से निकलता। मगरूरी नहीं करोगे क्योंकि मगरूरी भी आग में से निकलती है। गुस्सा क्रोध नहीं करोगे, ये भी आग की निशानी है, अगन नहीं तुमको जलाएगी। और फिर पानी जो है वो तुम्हारी की हुई करनी को बर्बाद नहीं करने होने देगा। हवा भी तुम्हें डावाडोल नहीं करेगी, राजा भी तुम्हें दुख नहीं देगा। ये अच्छी अच्छी करनी वो करनी कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। अल्लाह रसूल की ताबेदारी का नाम ही सिरातुल मुस्तकीम है। और ये सिरातुल मुस्तकीम वही है कि जो पीर कह रहे हैं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीनदारों, हमारे मजहब के अंदर बाज ऐसे भेद हैं। हमारे इस्माइली तरीके के अंदर ऐसा इल्म है कि जो इल्म कुरान और हदीस में तो है, मगर अफसोस हमारे मुसलमान भाई समझते नहीं। और न समझने की वजह यह है कि उन्होंने इमामत को छोड़ दिया। और रसूलुल्लाह की वो बात कि अगर तुम एक चीज रखोगे दूसरी छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, उन लोगों को अंधेरे में नजर नहीं आता। ये वो नबी है कि खुदा ने सारी खुदाई पैदा करने से पहले मोहम्मद का नूर अपने नूर से जुदा किया। मोहम्मद का नूर अपने नूर से जुदा किया और मोहम्मद के नूर से सारी खुदाई पैदा की। ये खुद हदीस अकरम में है, रसूलुल्लाह के मुख मुबारक की बात है। अब रसूलुल्लाह इसलिए भेजे गए, अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम लोगों को डराओ और खुशखबरी दो।
ڈراوے کائے کے لیے؟ ڈراؤ اس لیے کہ اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو تم دکھ میں پڑو گے، اور خوشخبری یہ ہے کہ اگر اچھے کام کرو گے تو تم کو سکھ ملے گا۔ یہ ڈرانا اور خوشخبری دینا، نذیرا و بشیرا، یہ رسول اکرم کے ٹائٹل ہیں کہ جو ڈراتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے۔ تو رسول اکرم کیا صرف 23 برسوں کے لیے انہوں نے اپنی نبوت کا عربوں کے اندر اظہار کیا، تو کیا نبی ان 23 برسوں کو سب بتا کے چلے گئے تو خدا کی طرف سے ہدایت بند ہو گئی؟ ارے اس زمانے میں اتنے گناہ نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں اگر نبی کی ضرورت تھی تو آج اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو نبی کا جو نور ہے وہ تو ہمیشہ سے تھا، دنیا نہیں بنی تھی تب سے نبی کا نور ہے، اور نبی کہتے ہیں کہ ہر نبی کے اندر میرا ہی نور تھا۔ اگر ہم نوح علیہ السلام کی بات سنتے ہیں تو نوح علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ حقیقت میں محمد کی نبوت تھی، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی تو وہ نبوت بھی محمد ہی کی نبوت تھی۔ اگر ہم یہ سنتے ہیں کہ شعیب نام کے ایک پیغمبر تھے اور انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی تو بھلے نام شعیب تھا مگر وہ نبوت بھی محمد ہی کی نبوت تھی، کیونکہ رسول فرماتے ہیں ہر نبی کے اندر میرا ہی نور تھا، اس لیے ہر نبی جو ہے وہ محمد ہی کا نور ہے۔ اب محمد رسول اللہ گزر گئے تو کیا یہ سب کچھ بند ہو گیا؟ خدا کی خدائی تو چالو ہے، خدا کی مخلوقات بھی چالو ہے، شیطان اپنا کام بھی زور شور سے کر رہا ہے، اور خدا نے ہم کو بچانے کا راستہ بند کر دیا، محمد کو اٹھا لیا، سب ہدایت بند کر دی۔ ارے اب تو بہت ضرورت ہے، شیطان جاری رکھا اور محمد کو اٹھا لیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ شیطان کی طاقت پھیلتی رہے، شیطان بدماشی کرتا رہے، اجاڑ کرتا رہے، اور اس کو بچانے کے لیے محمد جو تھے اس کو خدا نے اٹھا لیا، اپنی ہدایت بند کر دی۔ یہ تو خدا عدل و انصاف والا نہیں ہے، یہ تو رحیم نہیں ہے، اس نے تو لوگوں کو بیچ میں پھینک دیا۔ نہیں دیندارو، خدا جو ہے نا وہ ظالم نہیں ہے، خدا کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ محمد کو نبوت جو دی تھی، نبوت کا کام یہ ہے کہ لاز بنانا، نبوت جو شریعت پیدا کرتے ہیں، لا بناتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ جو امر ہے، امر بالمعروف اور امر نہیں، بالمعروف کا مطلب اچھے عمل، امر نہیں کا مطلب خراب عمل۔ یہ جو شریعت بنانی تھی، ہر زمانے کے اندر انسان جو مین کائنڈ تھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے رہے، تو اس کے ساتھ ساتھ نبیوں نے اپنی شریعت اور لاز اس ٹائم کے حساب سے چینج کرتے رہے، اس لیے نبیوں کی ضرورت جاری رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ موقع آ گیا کہ مین کائنڈ کو جتنے لاز دینے تھے قسط بائی قسط انسٹالمنٹ سے دے دیے، لاز بن گئے، فائنل بن گئے۔ نبوت کا آخری سال ہو گیا، رسول اکرم دنیا سے اٹھ گئے، کیونکہ لاز بالکل بن گئے، یہ لاز قیامت تک چلیں گے۔ رسول اکرم کی جو شریعت ہے وہ قیامت تک چلے گی اور اس میں کبھی بھی پھیر پھار نہیں ہونے والا، اس لیے نبوت کی ضرورت نہیں رہی، لیکن ہدایت تو جاری ہے، رسول اللہ کا نور تو موجود ہے۔ اور نبی خود بھی کہہ کے گئے کہ حسن جو ہے نا میں اس میں سے ہوں، وہ میرے میں سے ہے۔ امام حسن ہمارے سیکنڈ پیر ہیں۔ نبوت کا نام ہم اس لیے نہیں لیتے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 نبی تھے، لیکن ان کا جو نور جاری رہا، اس نور کا نام ان کے بعد کیا تھا؟ حضرت پیر حسن۔ اور حضرت پیر حسن کے بعد اس نور کا نام کیا تھا؟ جامع کا نام وہ تھا پیر قاسم شاہ، حضرت پیر قاسم شاہ، حضرت پیر جعفر شاہ۔ تو جس طرح سے علی کے بعد ان کی نسل کے اندر ہر امام علی ہی ہے، اسی طرح سے محمد کے بعد ان کی گادی پہ بیٹھنے والا ہر پیر محمد ہی کا نور ہے، اسی کا نام پیری جامع ہے۔ مولانا حضرت امام
جب ہم کو تالی کا مبارک بھیجتے ہیں تو اس کے اندر ماتا اور پتا طریقے کی جو دعا تھی، اس کا مطلب بھی یہی ہے. ماتا پیر ہے، پتا امام ہے. یہ مات پتا کی طرف سے، روحانی مات پتا کی طرف سے جو دعا ملتی ہے، ہر طریقے کے اندر جماعت کو امام کی طرف سے یہ انٹیمیشن ملتی ہے کہ پیر موجود ہے. ہر طریقہ پیر کا ذکر کرتا ہے. ہر اس طریقے میں جس کے اندر ماتا طریقے کی دعا ملتی ہے، دینداروں، وہ تم کو جگاتا ہے کہ دیکھو پیر موجود ہے، میں پیر ہوں. مولانا حاضر امام فرماتے ہیں میں پیر ہوں. یہ شاہ بھی ہے، پیر بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، یہ محمد بھی ہے، علی بھی ہے. یہی وہ ہے سب کچھ جس سے متعلق رسول اللہ نے حدیثیں بھری اور اللہ نے قرآن بھر دیا. امام ہی کی تعریف کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے. پیر کو پوچھ کے رستے پہ چلو. رسول اکرم نے جو شریعت بنائی وہ قیامت تک موجود ہے، قیامت تک. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک فرمان میں فرمایا کہ جو چیز حضرت رسول اللہ نے منع کی ہے وہ میرے مذہب میں منع ہے، جو چیز محمد رسول اللہ نے کرنے کے لیے فرمان کیا ہے میرے مذہب میں جاری ہے. 1958 میں حضرت امام کانگو کی مسافری پہ گئے، برونڈی گئے. برونڈی کا کیپٹل ہے کیگالی. کیگالی حضرت امام کا پروگرام میں یہ ذکر کر چکا ہوں ایک آدھ دفعہ کسی واعظ میں. اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کون سی جگہ کب میں نے یہ ذکر کیا، لیکن مجھے اس کا ریفرنس دینا مجھے ضروری پڑا. راجنس کمپنی کی دکان کو کلین کر کے وہاں حضرت امام کی بیٹھک بنائی گئی، کیونکہ جماعت خانہ بہت چھوٹا تھا، آدمی بہت تھے. مولانا حضرت امام شام کے وقت آئے. میں سارا ذکر نہیں کرتا کہ ذکر کر چکا ہوں. مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے، اس وقت جب یہ معاملہ بنا تو لائف کا کام چالو تھا، لائف ڈیڈیکیشن کا. میں ایک کونے میں بیٹھا تھا، میرے بازو میں مرحوم کاؤنٹ لطف علی میر علی جو مومباسا میں اسماعیلی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے، وہ بھی میرے بازو میں بیٹھے تھے. کیونکہ لائف کام ہوتا تھا، میری عادت نہیں ہے ادھر ادھر زیادہ بھاگنے کی. مولا کو جب ضرورت ہوتی تو بلا لیتا ہے. مولا نے مجھے اشارہ کیا، میں آیا نزدیک، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا. مولا نے ہاتھ لمبا کر کے میری گردن کو نیچے کیا. اتنا نزدیک آئے کہ خداوند کا سانس جو تھا میرے کان میں، لیفٹ کان میں، سانس کی گرمی لگتی تھی. مجھے مولا بہت سافٹلی آہستہ سے پوچھتے ہیں کہ ابو علی، کیا یہ سچ ہے کہ ایسٹ افریقہ کے اندر اپنے ینگسٹر ڈھکر کا گوشت کھاتے ہیں؟ صاحب نے عربی لفظ کیا خنزیر. میں نے کہا خداوند یو نو بیٹر. بولے نہیں، یو آر اے مشنری، آئی ایم آسکنگ یو. ابھی جب اس نے کہہ دیا کہ تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو تو میں نے کہا ہاں خداوند سچ بات ہے. تو ماں باپ نے میری گردن کو چھوڑ دیا اور ایسا کر کے مجھے دیکھ کے ذرا زور کی آواز میں بولا، تو وٹ یو مشنریز آر ڈوئنگ، تو مشنری کیا کرتے ہو؟ ارے میں نے دل میں سوچا مارا گیا، ہم تو، میں نے کہا خداوند ہم مشنری بولتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، تو تم بولتے ہو تو کیا جماعت تمہاری باتوں کو مانتی نہیں؟ اب کیا کہوں مولا، تیری باتیں نہیں مانتے، ہماری کہاں سے مانیں گے؟ صاحب کو نہیں کہا، وہ تو سن لیا ہوگا، میں نے تو دل میں کہا. میں نے کہا خداوند یو نو بیٹر. ماں باپ چھوڑے نہیں. مجھے کہتے ہیں کہ وائی جماعت از ناٹ لسننگ، وٹ دس ہے، آرگومنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا مولا یہ لوگ کچھ بولتے ہیں کہ حضرت امام نے تو کدھر فرمان نہیں کیا، نہ امام سلطان محمد شاہ نے کیا. تو صاحب مجھے پوچھتے ہیں کہ میرے دادا نے ایسا کوئی فرمان نہیں کیا کہ سور کا گوشت حرام ہے. بات سچی ہے، امام سلطان محمد شاہ کا ایک بھی ایسا فرمان نہیں کہ جس میں لکھا ہوگا کہ سور کا گوشت حرام ہے. میں نے کہا خداوند
مولانا سلطان محمد شاہ کا کوئی فرمان نہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے. تو فرمایا پھر تم واز کرتے ہو تو کس طرح کرتے ہو, کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا خداوند ایک فرمان ہے جس کا ہم آسرا لیتے ہیں. کون سا فرمان ہے؟ میں نے کہا مولا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ وٹ از فاربیڈن بائی محمد رسول اللہ اٹ از آلسو فاربیڈن ان مائی جماعت. ہیئر یو آر صاحب کہتا ہے دیکھو بس یہ فرمان کافی ہے. میں نے کہا خداوند سچ بات ہے, لیکن پھر بھی لوگ کبھی کہتے ہیں کہ کیوں صاحب نے اس کا خلاصہ نہیں کیا. ہماری جماعت کے اندر 1.5 ڈائے بہت ہیں. آپ سمجھتے ہیں 1.5 ڈایا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کے اسکرو ڈھیلے ہوں میں اور اپنے آپ کو بہت سمجھے وہ 1.5 ڈایا. اور ہماری جماعت میں 1.5 ڈائے بہت ہیں. کبھی کچھ بات ہوتی ہے صاحب نے کدھر فرمایا؟ ارے بھائی مولا علی نے جو فرمان کیے نا 1400 سال پہلے, وہ فرمان آج بھی قائم ہے. اگر کسی امام نے اس میں چینج نہیں کیا تو علی کا فرمان 1400 برس کا پہلے وہ آج بھی لاگو ہوتا ہے. امام سلطان محمد شاہ کو تو 35 برس ہوئے, 35 بھی نہیں ہوئے, 33 برس ہوئے. اس کے فرمان آج بھی اسی طرح سے لاگو ہیں. وہ حضرت امام کے ہی فرمان ہیں. ہاں اگر کوئی امام نے کسی پاسٹ امام کے فرمان کو کینسل کر دیا تو پھر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا جو جھونا ہوتا ہے, نیا حکم لاگو ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم اسماعیلی مذہب والے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہر زمانے میں امام موجود ہے. ہر وقت حضرت امام کو ہر چیز واپس گھڑی گھڑی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر امام سلطان محمد شاہ نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کی جتنی بھی شریعت میں منائی ہے وہ میرے مذہب میں منائی ہے, تو اب حضرت امام کو نیا فرمان کرنے کی ضرورت نہیں بھی پڑتی. مولانا حضرت امام نے ابھی تک ظاہر بھانے کہیں بھی دسوند دینے کا فرمان نہیں کیا. بعض منڈلیوں میں کیا ہے, اور سلطان محمد شاہ تو گھڑی گھڑی دسوند کی بات کرتے تھے. مولانا حضرت امام نے یہ سمجھ کے کہ اب یہ میری جماعت جو ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے, اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا, نیا فرمان نہیں کیا, مگر فرمان تو ہے نا. تو صاحب فرمایا ہے یو آر, میرے دادا کا فرمان پڑا ہے. میں نے کہا خداوند آمین. جماعت کو ہم واپس کہیں گے. ماں باپ میری طرف دیکھتے رہے, 1 منٹ تک دیکھتے رہے, پھر مجھے آستے سے کہتے ہیں میں جب نیروبی پہنچوں گا تو میں سب سے پہلے یہی فرمان کروں گا. آمین خداوند. پھر ادھر صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے, کام کا چھوڑ دیا, اور اسی وقت جماعت کے اندر مولا نے فرمان کیا کہ گالی کے فرمان 1958 کے پڑھو, یہ فرمان اس میں موجود ہے. اور نیروبی میں آ کے بھی ماں باپ نے فرمان کیا کہ سور کا گوشت مت کھاؤ, یہ اللہ نے حرام کیا ہے, رسول اکرم نے حرام کیا ہے. راہ چلو, پیر پوچھی نے راہ چلو. امام سلطان محمد شاہ نے بہت فرمان کیے. 72 سال کی ان کی امامت رہی, اور اس 72 برس کے اندر انہوں نے ہزاروں فرمان کیے, کئی فرمان ریپیٹ کر کے بھی کیے. وہ زمانے کے لوگ اور قسم کے تھے, لیکن ہماری نیچر کو وہ جانتا تھا. ایک دفعہ ایسی بات بنی کہ لڑائی کا زمانہ تھا, لڑائی نوی لگی تھی. 39 کی سپٹمبر میں لڑائی شروع ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار, اور دسمبر 39 حضرت امام آئے بامبے میں. بامبے کے اندر آئے تو چیزیں مہنگی ہو رہی تھی, دن بدن چیزوں کی اچت بھی ہو رہی تھی, کھانے پینے کے اوپر راشن آ گیا, اور جو چیز 2 آنے میں ملتی تھی وہ ایک دم شوٹ ہو کے 8-10 آنے روپیہ تک پہنچ گئی. 4-4, 8-8, 10-10 گنا بھاؤ ہو گئے. 1 برس کے بعد 100 گنا بھاؤ بڑھ گئے. ایسی حالت کے اندر اپنے جو لوگ تھے ان کی پگاریں اور آوک بھی زیادہ ہو گئی, بزنس کی آمدنی زیادہ بڑھ گئی, تو خوب موج شوق میں پیسے ڈالنے لگ گئے. مفتی حسن لال جی دیوراج مولا کے ساتھ تھے, یہ غلام بھی پیچھے پیچھے جلتا تھا فرمان لکھنے کے لیے. ایک مہمانی میں بیٹھے, وہ مہمانی تھی اپنے ایک اسماعیلی فورم کے لگ بھگ 70-80 اسماعیلی سٹاف کی. ایک لڑکا بیٹھا تھا, چائنا سلک کا سوٹ پہنا ہوا ہے, جس چائنا سلک کی قیمت لگ بھگ 8 آنے وار تھی, یعنی 1 یارڈ کے
وہ چائنا سلک 20 روپے وار ہو گیا. آج آنے 20 روپے 40 ٹائم زیادہ ہوا. چائنا سلک کا سوٹ پہنا ہے, مرون ٹائی پہنی ہوئی ہے, شاندار 22 برس کا لڑکا بیٹھا ہے, وہ ساتھ میں تھا. اس کی ٹھاٹ ماٹ دیکھ کے ماں باپ بہت اٹریکٹو ہوئے امام سلطان محمود شاہ, اور امام سلطان محمود شاہ بہت جولی بھی تھے. حضرت امام بھی بہت جولی ہیں لیکن جماعت میں کم تھی. آپ بھی مارتے ہیں مگر پرائیویٹلی. سلطان محمد شاہ اس کو پوچھتے ہیں, یو لک ویری اسمارٹ. تو پسند ہو گیا, بہت خوش ہو گیا. یہ سوٹ کدھر سے سلایا؟ خداوند ابھی ابھی سلایا. کیا قیمت لگی؟ سب 300 350 روپے لگے سوٹ کے اوپر, کیونکہ سلطان محمد شاہ خود بھی چائنا سلک پہنتے تھے ہمیشہ. تمہاری پگار کتنی ہے؟ خداوند 80 روپے. 80 روپے؟ 350 روپے کا سوٹ پہنتے ہو, 80 روپے پگار؟ خداوند میں ماتا پتا کے ساتھ رہتا ہوں پیسے بچا کے, تو میں نے یہ سوٹ سلایا. ماں باپ فرمایا یہ بات برابر نہیں, یہ فضول خرچی اسلام منع کرتا ہے. قرآن میں ہے بھی. مولا نے سلطان محمد شاہ نے قرآن کا ذکر نہیں کیا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر ہے کہ اللہ لا یحب اللہ مسرفین. اللہ جو ہے وہ فضول خرچ والوں کو, کہ جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں, اور جو چیز کے بغیر چل سکے اس میں بھی خرچ کرنا, اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ پیسہ بگاڑنے والوں کو, فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا. مولانا سلطان محمود شاہ نے اپنے 2 ہاتھوں سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے. واللہ مولا کے دربار میں کھڑا ہوں, آنکھ سے دیکھی ہوئی بات ہے. ابھی میں ادھر لیفٹ سائڈ میں بیٹھا تھا پیچھے. ابھی مولا نے جب بٹن کھولنے شروع کیے تو ایسا شرٹ کو کھول کے صاف دکھاتے ہیں کہ دیکھو ایسا دیکھا, ایسا دکھایا. تو ادھر بڑے بڑے ہول پڑے تھے. اندر جو سنگلٹ ہے اس کے اندر ہول, یعنی سنگلٹ پھٹی ہوئی تھی. کینیڈا امریکہ کے اندر 2-4 دفعہ سوٹ پہنا اور پھینک دیا, جو کہ ویسے اچھا کرتے ہو کہ آپ کے یہ پہنے ہوئے کپڑے ادھر افریقنوں کو مطوبہ کے طور پہ ملتے ہیں, لیکن پھر بھی مذہب کی نظر میں برابر نہیں. امام سلطان محمود شاہ اس کو دکھاتے ہیں, سب کو دکھایا, سینہ مبارک کھول کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو پھٹی ہوئی چیزیں اندر جاتی ہیں نا, کوئی باہر دیکھتے نہیں, میں وہ بھی پہن لیتا ہوں. پیسہ بچاؤ, فضول خرچ نہ کرو. پھر مولا نے شرٹ کے بٹن بند کیے. مکھی حسن لال جی دیوراج ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. نزدیک آؤ, آگے آیا. دیکھو کوئی بھی مشنری جب واز کرنے کے لیے آئے, چاہے اس کا کیسا بھی سبجیکٹ ہوئے, اس کو بولو اپنا سبجیکٹ پورا کرو اور پھر بعد میں 10 منٹ کر کسر کے فرمان میرے سناؤ اور 10 منٹ کر کسر کی واز کرو. بھلے تمہارا سبجیکٹ کوئی بھی ہوئے, دعا ہوئے, دسوند ہوئے, بیت الخیال ہوئے, مگر ہر مشنری کو حکم کیا کہ اپنی ہر ایک واز کے اندر 10 منٹ کر کسر کے لیے ضرور بولنا. آمین خداوند. بھلے دیکھو مکھی, تم خوجا لوگ بہت ضعیف ہے, اما 100 دفعہ کہو گے 1 دفعہ مانیں گے. ہم ہیں نا ایسے ہی. میں نے دل میں کہا, میں بولا خداوند تیری نہیں مانتے, میری کیا مانیں گے. اور ہم خوجے ایسے ہی ہیں, اس کان سے سنتے ہیں, ادھر سے نکل جاتا ہے. جب تلک واز ہوتی ہے, جب تک فرمان ہوتے ہیں, تب تلک بس سن لیتے ہیں. باہر نکلے پھر وہی حالت. پیر کو پوچھو, پیر جو رستہ بتاوے اس پہ چلو. فضول خرچی کی بات کی. آج میں جماعت کے ایک لیڈر کے پاس بیٹھا تھا, تو ہم جماعت کی باتیں کر رہے تھے. ان باتوں میں سے کچھ بات نکلی. میں نے کہا اپنے خیال سے میری ہر بات سچ ہو جاوے ایسا تو نہیں ہے دینداروں, میں بھی ایک انسان ہوں, انومان کرتا ہوں, جج کرتا ہوں. آخرت جاننے والا, بھوش جاننے والا وہ دھنی سلامت اور کوئی نہیں.
لیکن ہم کو حکم کیا گیا ہے کہ تم اپنی عقل یوز کر کے جماعت کو دورانی دو. میں نے اپنے اس قوم کے لیڈر کو کہا، میں نے کہا کہ نیکسٹ 1-2 برس کینیڈا کے اوپر اچھے نہیں ہیں اکنامیکلی. سوال ایسا تھا، اس کے لیے میں نے جواب ایسا دیا. میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں کیا آواز کروں گا. دینداروں، میری عادت ہے یہ سب پریرنا ہوتی تو میں بولتا رہتا ہوں. نیکسٹ 2 برس تھوڑی اتھل پاتھل رہے گی. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ فضول خرچے جو ہیں بند کرو. میری آپ سے عرض ہے، ریکویسٹ ہے. ساری جماعت، صرف آپ کے اسی جماعت خانے کی، گنڈاس جماعت خانے کی بات نہیں کرتا. میں اس پلیٹ فارم سے، حضرت امام کے اس دربار سے سارے نارتھ امریکہ کی جماعت کو میں ایڈریس کرتا ہوں کہ نیکسٹ 2 برس کے اکنامیکلی ذرا خراب جائیں گے. بہت سی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، آوکیں اتنی نہیں بڑھیں گی. اور پھر بھی کبھی مان لو کہ نہ بھی مہنگی ہوئیں تو ہمارا مالک کہتا ہے کہ فضول خرچ نہ کرو. اگر کسی چیز کے بغیر چلتا ہے تو چلنے دو. آپ کے گھر کے اندر اگر فرنیچر اچھا ہے، پھٹ نہیں گیا، ٹوٹ نہیں گیا، تو کائے کو اس کو بدلاتے ہو؟ اس کو گاربیج میں پھینک کے نوا دوسرا لے کے آتے ہو فرنیچر. یہ کوئی ضروری نہیں. تو اپنے پیسے کو بچانا یہ بھی ایک نیکی ہے. اور مومن کا پیسہ جو ہوتا ہے حلال کا پیسہ، اور اس میں سے دسمن نکالا ہوا آتا ہے، وہ پاک ہو گیا. مومن کا پاک پیسہ خراب راستے پہ نہیں جاتا. شاید کسی وقت 1-2 وقت میں نے اپنے کھیسے میں سے پیسے نکال کے سینما کی ٹکٹ لی ہوئے، لیکن یاد رکھو میں نے اپنے پیسے سے شاید 1-2 دفعہ کیا ہوئے. نارملی میں نے سینما کی ٹکٹ پر بھی اپنے پیسے خرچ نہیں کیے. میرے پیسے پاک پیسے ہیں. مومن کا پیسہ شراب کی بوتل میں نہیں جاتا. مومن کا پیسہ جگار میں نہیں جاتا. مومن کا پیسہ تمباکو میں نہیں جاتا. مومن کا پیسہ ویشیوں اور رنڈیوں میں نہیں جاتا. مومن کا پیسہ کسی کو برباد کرنے کے لیے نہیں جاتا. مومن کا پیسہ کسی کو لالچ رشوت کھلا کے دوسرے کو دکھ میں ڈالنے کے لیے نہیں جاتا. مومن کا پیسہ پاک پیسہ ہے. جیسے مولانا حضرت امام کی کارسازی پاک ہے، یہ حضرت امام سلطان محمد شاہ کے الفاظ ہے کہ جس طرح مال سرکار ہے میرا، کارسازی میرے مومن کا ایسا پاک پیسہ ہے. کیوں کہ مومن گناہ کر کے کمانی نہیں کرتا، اس کی کمانی حلال کی ہوتی ہے. پھر اس میں سے دسمن نکالتا ہے. تو مولا فرمایا وہ ایسا پاک ہے کہ جیسے ہماری کارسازی. مومن پاک انسانی طریقے سے بھول چک ہو جاتی ہے. ہم انسان ہیں، سب بھول چک کرتے ہیں، اور یہی بھول چک جو ہوتی ہے وہ اجانی ہوتی ہے. ہیومن ویکنس کے کارن سے ہم سے بھول چک ہوتی ہے. لیکن کوئی آدمی جان بوجھ کر واز سن کر، فرمان سن کر، گنان سن کر، پھر بھی اگر وہ آدمی نہیں مانتا تو وہ بہت دکھ میں پڑتا ہے. وہ حقیقت میں گناہ کرتا ہے اور اس کی دکھ کی سزا ملتی ہے. مومنوں، میں نے ہمیشہ اپنی وعظوں میں ذکر کرتا آیا ہوں کہ جو لا آف کرما ہے، جس کو ہم قرآن پاک دیکھتے ہیں تو قرآن پاک بھرا پڑا ہوا ہے عمل اعمال کے اوپر. قرآن بھرا ہے، رسول اکرم کی حدیثیں بھری ہوئی ہے. یہ ہندوؤں کی بھی فلسفی ہے کہ اگر برا کرو گے تو برائی ملے گی، اچھا کرو گے تو اچھائی ملے گی. کانٹے بو گے تو کانٹے ملیں گے، انگور لگاؤ گے تو انگور ملیں گے. واو سو تے وہ لوم سو. یعنی آرے سنساریاں مائس زندگی کے اندر تمہارے اعمال کا ہی تمہیں نتیجہ ملے گا. اللہ فرماتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں کہ جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. خدا تو ظالم نہیں، وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا. ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں دکھی کرتے ہیں، اور یہ بہت سے طریقے سے ہم گناہ کرتے ہیں. بعض آدمی ہوتے ہیں ان میں ایک قسم کی ضد ہوتی ہے، اس کو سمجھاؤ. آپ کو ایک مثال دوں. میں ایک جگہ گیا، کینیڈا ہی کی بات ہے، 5 کے 6 سال کی بات ہے. چھوٹی جماعت، بہت بڑی نہیں، 150-200 آدمی کی جماعت میں گیا، اور میرے سامنے واز کرتے کرتے، ابھی وہ جماعت خانہ چھوٹا تھا،
تو میں کامڑیا صاحب کے نزدیک ہی کھڑا تھا، بائیاں اس طرف تھی، تو ادھر بیٹھے بیٹھے اس نے حضور نے لمبے پاؤں کر لیے. میں تو چھوڑتا نہیں ہوں، پھر چاہے مجھ کو گالیاں دو یا کچھ بھی کرو. میں نے کہا پاؤں سیدھے کر. اس نے پاؤں سیدھے نہیں کیے، میں نے چھوڑ دیا. میرا فرض پورا ہو گیا. یہ پاؤں اس نے امام کے سامنے کیے. میں ہمیشہ جماعتوں کو کہتا رہتا ہوں کہ جماعت خانے کے اندر بہت ادب سے بیٹھو. پاؤں سیدھا نہیں کیا، چلا گیا، کچھ نہیں. 8 دن ہوئے، ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. میں تو چلا گیا تھا. اب ساری جماعت میں ہو ہونے لگ گئی کہ دیکھا تم نے مشنری کا سامنا کیا. مشنری کا سامنا نہیں کیا، مشنری کے باپ کا سامنا کیا. کچھ اور مدت کے بعد مجھے اس کا ایک خط ملا. میں نے اس کو جواب دیا، بیٹا بولا تیرے گناہ کو معاف کرے، اب تم پچھتاوا کرتے ہو. بولا کرے میری دعائیں تمہاری ٹانگیں اچھی ہو جائیں. 2-3 مہینے پلاسٹر میں رہا، دونوں ٹانگیں تکلیف میں ہوئے، چلنا پھرنا مشکل. کیسی تکلیف! مولا نے اس کو اچھا کر دیا، البتہ ذرا کھوڑ رہ گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ خدا تعالیٰ کسی بھول کی سزا اسی وقت دے دیتا ہے، بعض دفعہ 8-15 دن کے بعد دیتا ہے، کبھی کبھی مہینے 2 مہینے کے بعد دیتا ہے، کبھی برس 2 برس کے بعد دیتا ہے. خدا ٹھہرتا ہے. کبھی ہم کو 20 برس کے بعد بھی ایک گناہ کی سزا ملتی ہے. گناہ کیا 20 برس پہلے، سزا ہم کو 20 برس کے بعد ملتی ہے. یہ خدا کے قانون اور مشیت جو ہوتی ہے ہم لوگ نہیں سمجھتے. لیکن یہ یاد رکھ لو کہ ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر دکھ جو ہے وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، کسی اور کا نہیں. اور یہ بھی ایک بات ہے، اگر میں نے کچھ گناہ کیا ہے تو میری عورت کو، میرے بچوں کو اس کی سزا کبھی نہیں دی جائے گی. اللہ نے اس بات کی مہر لگائی ہے. اگر میں نے کچھ نیکی کی ہے تو البتہ خدا کہتا ہے کہ تمہارے بیوی بچوں میں، اولاد میں تیری نیکیوں کا ثواب بھی میں ان کو دوں گا. لیکن گناہ کا بھاگیدار کوئی نہیں. باپ نے گناہ کیا ہے تو ماں کا اس میں کچھ نہیں، بیٹے کا کچھ نہیں، باپ کا کچھ نہیں. بیٹے نے کیا ہے تو دوسرے بھائی کا نہیں، ماں باپ کا نہیں. گناہ سب کا ویکتیگت انڈیویجول کاؤنٹ کیا جائے گا. البتہ نیکیوں کے اندر بھاگیداری ہوئے گی. اور پیر نے کہا ہے کہ 101 پیڑھی تک تمہاری عبادت بندگی نیکیاں تمہاری اولاد کو دی جائیں گی. ایک لوتر پوریاں شاہ اداریا تمہارے بیٹے کو، پوترے کو، اس کے پیچھے پوترے کو 101 پیڑھی تک ہماری نیکیوں کا عوض، اس کی برکتیں، خوشیاں مولا دے گا. لیکن جو گناہ کیے ہوئے ہیں وہ مجھ کو ہی اٹھانے پڑیں گے. پیر کا کلام سن کے واز کرنا پیر کا کام ہے. ہر جگہ ظاہر میں پیر نہیں جا سکتے تو اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے عامل، پنڈت، مشنری، برامن، پریچرز بنائے. یہ پیر کا کام ہے. آپ جو میری واز سن رہے ہو تو وہ ابو علی کی واز نہیں سن رہے، شاہ پیر کا کلام سن رہے ہو. اس لیے مولا نے فرمان کیا ہے کہ واز کا سننا بھی عبادت ہے، واز کرنا بھی عبادت ہے، واز سننا عبادت ہے. امام نے تو اس کے اوپر بہت زور دیا. میں آپ سے عرض کرتا تھا دینداروں، ہمارے اپنے دل کے اندر نکی کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں سکھ چاہیے تو پیر کے فرمان پہ عمل کرو، اچھی اچھی کرنی کماؤ. میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ہمارا پیسہ اگر وہ حقیقت میں اچھا پیسہ ہے تو وہ اچھے ہی رستے پہ جائے گا، کسی غریب کے کام آئے گا، کسی دکھیارے کے کام آئے گا، کسی بھوکے کے کام آئے گا، کسی بیمار کے کام آئے گا مدد کے لیے. اور کسی کی مدد کرنا دکھ کے اندر خدا کے نزدیک بہت اچھی بات ہے. مولا بہت راضی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دکھ والے کے دکھ میں کسی بھی طریقے سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اچھا نیک پیسہ نیکی ہی کی طرف جاتا ہے. وہ لوگ جو سگریٹ پھونکتے ہیں، مولانا امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ تم 5 شلنگ کی نوٹ لے کے اس کو ماچس لگا کے جلا ڈالو تو اس میں کون سی عقل مندی ہے. اب تو شکر ہے کہ دنیا جاگ گئی. 40 برس پہلے امام سلطان محمد شاہ نے تمباکو کے لیے فرمان کیا. آج آپ ادھر سے وینکوور پلین میں بیٹھو،
کسی کو سگریٹ پینے کی رضا نہیں، اور انشاءاللہ 2000 سن تک امریکہ اور کینیڈا کے اندر سے سگریٹ نکل جائے گا۔ ہم کو مولا نے آدھی صدی پہلے منع کیا، کیونکہ اس سے لنگس خراب ہوتے ہیں، ایٹماسفیئر خراب ہوتا ہے، ہم دوسروں کے لنگس بھی خراب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جگار جو ہے وہ ایک گناہ میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جگار کی بہت منائی کی، جگار کی بہت منائی کی۔ یہ جو گیمبلنگ ہے، اٹس اگینسٹ دی پرنسپل آف شریعہ۔ ہماری جماعت کے اندر میں کسی خاص جگہ کا نام نہیں لیتا، لیکن بہت دفعہ میں نے وعظوں میں بھی سب سے سگریٹ نکل جائے گا۔ ہم کو مولا نے آدھی صدی پہلے منع کیا، کیونکہ اس سے لنگس خراب ہوتے ہیں، ایٹماسفیئر خراب ہوتا ہے، ہم دوسروں کے لنگس بھی خراب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جگار جو ہے وہ ایک گناہ میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جگار کی بہت منائی کی، جگار کی بہت منائی کی۔ یہ جو گیمبلنگ ہے، اٹس اگینسٹ دی پرنسپل آف شریعہ۔ ہماری جماعت کے اندر میں کسی خاص جگہ کا نام نہیں لیتا، لیکن بہت دفعہ میں نے وعظوں میں بھی ذکر کیا ہے، اور ضرورت پڑی تو پرسنل لوگوں کو بھی کہا ہے۔ ہمارے بہت سے بزرگ آدمی جو ریٹائرڈ ہیں، جن کو کام نہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، 5-10 جنے ملتے ہیں، ٹکڑے پھینکتے ہیں، بیئر کی بوٹلز آ جاتی ہیں، کارڈز آ جاتے ہیں، اور کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ بعض جگہ شکروار کی رات یہ کام چالو ہوتا ہے، ساری رات کھیلتے ہیں، شنیچروار کو صبح تھوڑا سا سو لیتے ہیں، پھر لنچ کھا کے پھر بیٹھتے ہیں، ساری رات کھیلتے ہیں، سنڈے سارا دن کرتے ہیں، یہاں تک جب تھک جاتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر منڈے کو وہ شانت ہوتے ہیں، کہیں کم کرتے ہیں، کہیں زیادہ کرتے ہیں۔ اور کم نصیبی یہ ہے کہ یہ سڑا ہماری عورتوں میں بھی گھس گیا، بھائیوں میں بھی ایسے گروپ اور ٹولیاں ہیں کہ جو پتے کھیلتی ہیں اور جگار کھیلتی ہیں، مردوں میں تو ہے ہی، لیکن بھائیوں میں گھس گیا۔ بھائیوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہم کچھ مردوں سے کم ہیں۔ بھائیاں شراب بھی پیتی ہیں، میں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں، ہماری بھائیاں سگریٹ بھی پیتی ہیں، اتنا نہیں جتنا مرد پیتے ہیں، مولا کرے ادھر کوئی نہ ہو، مگر ہیں ہماری جماعت میں۔ مومنوں، کون جماعت کو بولے؟ بھائیوں بہنوں، جماعت والوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، جماعت کو کون بولے کہ بدیاں کیا ہیں اور نیکیاں کیا ہیں؟ یہ مشنریوں کا کام ہے۔ کسی کو برا لگے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اچھا لگتا ہے تو دعا کرتا ہوں کہ تم کو خدا اور بھی زیادہ اچھائیاں دے۔ یہ جگار، شراب، سگریٹ اور سینس فتوش، یہ خدا کی سزائیں لانے کے لیے، خدا کی سزائیں لانے کے لیے بہانہ روپ ہے۔ آج ایڈز کی بیماری شروع ہو گئی، یہ خدا کی بہت بڑی پنشمنٹ ہے۔ 5000 سال پہلے لوط نبی کی امت تھی، بائبل کے اندر لوط نبی کا ذکر ہے، قرآن میں لوط نبی کا ذکر ہے، انگلش میں اس کو لوٹ کہتے ہیں، LOT۔ لوط نبی کی امت کے اندر ہومو سیکشولیٹی کی بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے یہ ایڈز ان کو ہوئی۔ یہ ایڈز کی بیماری 5-6 ہزار سال پرانی ہے۔ خدا تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ ان کو سمجھاؤ، نبی نے بہت سمجھایا، بہت سمجھایا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ انسان کے انتکرن کی جب یہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کو کچھ سوچتا نہیں، اس کو بہت سمجھاؤ گے نہیں مانے گا۔ اور کئی آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ خراب کام ہے، اس کو اگر منع کیا جائے گا تو پھر وہ ایڈامنٹ ہوتے ہیں، ڈیفائنٹ بن جاتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں، تو پھر وہ دکھ میں پڑتے ہیں۔ یہ ایڈز کی بیماری کتنی بھی سائنٹسٹ کوشش کریں گے اس کو سٹاپ نہیں کر سکیں گے، یہ بڑھتی جائے گی۔ دیکھنا، یہ میری بھوشیوانی نہیں ہے،
میں تو علم پڑھ کے باتیں کرتا ہوں. یہ بیماری بڑھے گی، بہت بڑھے گی، اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں. اگر ایک قسم کا علاج ہو گیا تو دوسری قسم کی بات نکل آئے گی. یہ خدا کی سزائیں ہیں ہمارے اوپر. ہومو سیکشولیٹی ہمارے مذہب میں حرام ہے، دونوں طریقے سے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. میں نے اپنی زندگی میں اتنی کھلی وائز جماعت کے اندر کبھی نہیں کی. آج پہلی دفعہ کر رہا ہوں تاکہ یہ جو میری کیسٹ ہے سب جگہ جائے اور لوگ جو آج نہیں وہ بھی سنیں. ہمارے مذہب میں حرام ہے پری میریٹل سیکس جو ہے، یعنی شادی سے پہلے کسی عورت یا کسی مرد کے ساتھ پرائیویٹ افیئرز رکھنا، سیکشول انٹرکورس کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے. حرام ہے، تیسری دفعہ کہتا ہوں حرام ہے، اور اس کی سزا بہت بڑی ہے. سب سے پہلی بات یہ بنتی ہے کہ اس کی روحانیت مر جاتی ہے. جب روحانیت ہی مر گئی تو پھر دنیا میں اس کو اچھے کام نہیں سوجیں گے. زنا، ایڈلٹری، پروmiscuity، پری میریٹل سیکس جو ہے یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے. ہماری روح کو، ہماری روحانی شکتی کو، ہماری روحانی کنڈیشن کو برباد کر دیتی ہے، مار ڈالتی ہے. اس لیے وہ آدمی کبھی بھی روحانی نہیں بن سکتا. اس کے لیے ہم کو ہمارے نبی نے، ہمارے خداوند عالمین نے کہا ہے، حضرت امام کے فرمان بھرے پڑے ہیں کہ تم جب شادی کے لائق ہو جاؤ شادی کر لو، شادی کر لو مگر گناہ نہ کرو. اگر شادی کرنے کی توفیق نہیں تو خدا کہتا ہے تم دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے اس خرابی گناہ سے بچا اور مجھے رستہ بتا. تو خدا کہتا ہے میں تم کو رستہ بتاؤں گا، یعنی تمہیں توفیق دوں گا کہ تم شادی کر سکو، لیجیٹیمیٹلی شادی کرو. آج ہماری قوم کے اندر یہ بھی ہے کہ کامن لا میرجز ہو رہی ہیں، وہ بھی ہمارے مذہب میں حرام ہے. ان کرسچنوں کو دیکھ کے کہ جو خود برباد ہو رہے ہیں ہم کو ان کی کاپی نہیں کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی ہے، اور اس کی گادی کے اوپر بیٹھنے والے ہمارے پیر جو ہیں آج وہی گادی نشین مولانا حضرت امام بھی ہے، ہمارا پیر بھی ہے. اس کی ہدایتیں ہی ہمارے دین کی دنیا کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. ہماری ساری زندگی کا سکھ حضرت امام کی فرمان برداری کے اوپر ہے. دینداروں، ایک عورت ایک مرد آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. کینیڈا کے لا کے اندر اس چیز کو قبول کیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ کرسچن ہیں، مسلمان نہیں. اپنے دل میں نفی کرو کہ کیا میں کرسچن ہوں، میرا مذہب کیا ہے؟ میرا مذہب اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ اسماعیلی دین، اسماعیلی مذہب، اسماعیلی طریقہ کہ جو تمام اسلام میں بیسٹ ہے. ہم کو ہر زمانے کی گورونی ملتی رہتی ہے. ہم کو بہت سی مولا نے چھوٹ بھی دی ہے جو اس کا حق ہے ہم کو دینے کا. شریعت مولا کو لاگو نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو شریعت بنانے والا ہے، مگر بہت سی وہ چھوٹ دے دیتا ہے، اس کا رائٹ. یہ چھوٹ دینے میں آپ کو ایک میں بات کروں کہ اسلام کی شریعت میں یہ ہے کہ قبلہ ڈھونڈو اور پھر وضو کر کے نماز پڑھو، کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح سے رکوع وغیرہ سجدے میں جاتے ہیں. لیکن ہم کو مولا نے چھوٹ دے دی، کرسی پہ بیٹھ کے دعا پڑھ لو، تم کو قبلہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، خدا ہر جگہ موجود ہے. بائسیکل چلاتے چلاتے دعا پڑھ لو، ڈرائیونگ کرتے کرتے دعا پڑھ لو. یہ چھوٹ شریعت میں نہیں، ہم کو امام نے دی ہے. ایسی بہت سی ہمیں چھوٹ چھاٹ کی دی ہوئی ہے. عورت مرد کی آپس کے اندر ایک دوسرے کو ملنا بھائی بہن کی طرح کوئی خرابی نہیں، لیکن اگر بدنظری کر کے، خراب نیت کر کے ایک عورت کسی مرد کی طرف یا مرد کسی عورت کی طرف اگر دیکھتا ہے تو اس کی روحانیت جل جاتی ہے، اس کے اندر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس کی عقل بگڑ جاتی ہے اور وہ خراب کام کرتا ہے، شیطان کا مرید بن جاتا ہے، حضرت امام کے مریدی میں سے نکل جاتا ہے. اس نے حضرت امام کا فرمان چھوڑ دیا اور شیطان کے فرمان کو پکڑ لیا تو وہ حضرت امام کا مرید نہیں رہا، ابلیس کا مرید بن گیا. تو پھر ابلیس کا جب مرید بن جاتا ہے تو حضرت امام منہ پھرا لیتا ہے، جہنم میں جا ابھی تو اس کے پیچھے. پھر ایک دکھ سے نکل کے دوسرے میں، دوسرے دکھ سے نکل کے تیسرے میں. ایسے تو بہت سے اس وقت میں واز کر رہا ہوں، میرے دماغ میں 4-5 ایسی باتیں ہیں اسی کے لگتی ہوئی، مگر میں کہنا نہیں چاہتا، میں کہنا نہیں چاہتا. اس لیے شاید
کسی کی بدنامی ہو جائے میں نہیں چاہتا، مگر ہماری قوم میں بعض سڑے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو بیک ہوم افریقہ میں نہیں تھے، کینیڈا میں آ کے ہم لوگ کچھ بگڑ گئے ہیں، ہماری عقلیں خراب ہو گئی ہیں، ہماری بدیاں بڑھ گئی ہیں۔ ان کرسچنوں کو دیکھ کے جو بے دین ہیں، یہ نام کے کرسچن ہیں، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے، یہ لوگ چرچ میں نہیں جاتے ہیں تو 5%، 10% آدمی بھی نہیں جاتے۔ ان کی وسطی کا پرمان دیکھ کے آپ ان کے چرچ کی حاضری دیکھ لو، یہ لوگ نہیں جاتے۔ ہم تو شکر گزار ہیں کہ مولا نے ہم کو یہ جماعت خانے دیے اور اس کے ہاتھ ہمارے اوپر پڑتا ہے، ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی کہ جو روز جماعت خانے نہیں آتے، ہمارے وہ بھائی کہ جو جماعت خانے کی طرف کبھی جاتے ہی نہیں، ہمارے وہ بھائی بہن کے جن کو مذہب کی طرف کوئی پیار نہیں اور ان کو اپنی ہی بڑائی کا خیال یا اپنی من کی مانی کرنے کا ہے، تو دینداروں وہ اس بھیڑ کی طرح ہے۔ مولانا علی شاہ محبوب صلی اللہ علیہ نے پیری یومے کا ایک فرمان کیا ہے کہ دیکھو ایک آدمی بھڑوار ہے، انگلش میں اس کو شپت کہتے ہیں، وہ سینکڑوں بکریاں بھیڑے لے کے ان کو گھاس کھلانے کے لیے لے جاتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھیڑ کہیں بھولے چکے یہ ٹوڑے سے الگ ہو گئی تو اس کو بھیڑیا یعنی ولف کھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے علی شاہ محبوب فرمایا اگر تم جماعت کے ساتھ رہو گے تو بچے رہو گے، لیکن کبھی تم جماعت سے ہٹ جاؤ گے تو جس طرح اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا یعنی ولف کھا جاتا ہے، تم کو گناہ تمہارے شیطان کھا جائے گا۔ جماعت میں لگے رہو، جماعت خانے کی حاضری میں رہو، پیر مرشد کے فرمان پہ عمل کرو، جس طرح وہ کہتا ہے اس کی ہر بات میں بھلے وہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آوے تو بھی امام کے مرشد کے فرمان کے اندر ہماری بھلائیاں ہیں۔ اور میاں بیوی آپس کے اندر، میاں بیوی لیجیٹیمیٹ میاں بیوی اگر آپس کے اندر صلاح سمجھ سے محبت سے رہتے ہیں تو اس گھر میں امی کی بارش ہوتی ہے۔ امی یعنی نیاز یعنی پاک برکت کی بارش ہوتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں برکت بھاگ جاتی ہے، برکت بھاگ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش مت کرو، یعنی کہ عورت مرد دونوں کو طے کرنا چاہیے، میرا حق کیا ہے، مرد سمجھے میرا حق کیا ہے، دونوں اپنے اپنے حق کو سمجھ کے پریم محبت سے رہو گے تو تمہارے گھر میں خوشیاں برکتیں رہیں گی اور تم کو اندر امام کا نور ملے گا۔ کیوں کہ امام کے فرمان پہ عمل کرنے سے دنیا بھی سدھرتی ہے، دین بھی سدھرتا ہے۔ جماعت خانے روز آؤ اور جماعت خانے کا بہت ادب کرو۔ آج میں ایک چیز کہنی چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گئی، میں ہمیشہ جماعت کو ٹوکتا رہتا ہوں۔ مومنو، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 1400 برس سے رسول اکرم نے ہمیں فرمان کیا ہوا ہے کہ کالا کپڑا وہ پہنتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ نبی کی حدیث ہے، کالا کپڑا وہ پہنتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اور ہمارے دینان میں 500 برس پہلے کہا گیا ہے کہ جماعت خانے کے اندر کالا کپڑا پہن کے نہ آؤ، فرشتے تم سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ کالا کپڑا امام سلطان محمد شاہ نے بھی بہت فرمان کیے۔ دار السلام میں ہمارے ایک مکھی تھے جو اس جماعت خانے میں آیا کرتے تھے، گزر چکے ہیں، مولا اس کی روح کو اپنے نور میں رکھے۔ مولانا شاہ کریم دار السلام آئے، دار السلام آئے تو اس مکھی نے کالے موزے پہنے ہوئے تھے، کپڑے کالے نہیں تھے، خالی موزے کالے تھے۔ حضرت امام نے اس کو کہا کہ تم کالے موزے پہن کے میرے سامنے آئے ہو، اس نے فوراً اس کو اتار دیا۔ کالے موزے تک بھی حضرت امام شاہ کریم نے ٹالریٹ نہیں کیے۔ کالے کپڑے، کالا سوٹ کیسے بھی کالے، ہمارے مذہب میں منع ہے۔ باہر پہنو، باہر ننگے پھرو، مجھے کچھ نہیں، لیکن کالے کپڑے جماعت خانے میں نہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ گاڑی میں سے اترے، گاڑی کی بات کرتا ہوں 1945، دامن جھبڑی کا ٹائم تھا، باہر سے بہت سی جماعتیں آ رہی تھی، حالانکہ دامن جھبڑی کو لگ بھگ 2 مہینے کی دیری تھی، لیکن بمبئی بھری ہوئی تھی۔ 1,00,000 اسماعیلی باہر سے آئے تھے، مولا بھی روز آتے تھے، 1-2 گھنٹے بیٹھے۔ ہماری ایک کیپٹن ماں تھی والنٹیئر کور کی، تھوڑے دن پہلے اس بیچاری کا ہسبینڈ گزر گیا،
تو اس نے خالی سوگ منانے کے لیے، جس طرح کرسچن لوگ کالا کپڑا پٹا باندھ لیتے ہیں یا کالی ٹائی پہن لیتے ہیں، تو اس بیچاری نے کیا کیا کہ جو پچھیڑی تھی والنٹیئر کور کی یونیفارم کی، اس کی پٹی جو تھی وہ نکال کے، وہ پٹی تھی مائی فلیگ کلر کی، وہ اس نے نکال کے کالی پٹی لگائی اور وہ پچھیڑی وہی تھی، وہ اپنی ڈیوٹی پہ تھی۔ امام جب گاڑی سے نکلے، اب وہ کمبخت سامنے ہی کھڑی تھی، سلیوٹ تو کیا، مولا نے منہ بنایا اور پھر کے جا کے اوپر بیٹھ گئے تخت کے اوپر۔ مولا نے فرمان کیا کہ میجر ماں کو بلاؤ۔ میجر ماں آئی، ہاتھ باندھ سے کھڑی رہی۔ ماں فرمایا وہ عورت نے کائے کو کالی پٹی لگائی ہے اپنی پچھیڑی پہ؟ کہتے خداوند اس کا دھنی گزر گیا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ دھنی کا دھنی جیتا ہے، دھنی کا دھنی جیتا ہے، یعنی حضرت امام دھنی کا دھنی ہے۔ اس کا سوگ اور اس دھنی کے سامنے اگر وہ گزر گیا تو اس کا ماتم تم مولا کے سامنے کیا کو کرتے ہو؟ اس نے اسی وقت جا کے اس کو کہا، اچھی بھائی تھی، اس نے اپنی پٹی نکال ڈالی، اکھڑ ڈالی۔ مولانا سلطان محمد شاہ کو بہت ناپسند تھا یہ چیز۔ ایک دفعہ کسی مہمانی کے اندر اور چیزوں کپڑوں کے ساتھ کچھ داگینے پڑے تھے، ایک گھڑی قیمتی گھڑی پڑی تھی، مگر گھڑی کا پٹا کالا تھا۔ مولانا سلطان محمد شاہ اس مہمانی میں آتے آتے رک کے دوسری مہمانی میں چلے گئے، اس مہمانی میں بیٹھے نہیں، دوسری مہمانی میں اس مہمانی کو چھوڑ دیا، اس مہمانی سے اٹھے ادھر چلے گئے۔ اب اس مہمانی میں سے چھوڑ دیا تو مکھی نے عرض کی خداوند کچھ بات ہے؟ ماما فرمایا ادھر وہ کالے پٹے والی میرے سامنے مہمانی کے اندر تم نے گھڑیال رکھی، ہم اس مہمانی میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے فوراً وہ گھڑیال نکال ڈالی، معافی مانگی۔ گھڑیال کا جو بیل سے پٹا ہے وہ مولا نے قبول نہیں کیا۔ اور غضب خدا کا یہ ہماری بھائیوں کو خوبصورت بننے کا بہت شوق ہے، اور کالا کپڑا پہننے سے ہلکا رنگ بھی جو ہوتا ہے نا وہ عذاب دکھ جاتا ہے۔ معاف کرنا تم میری بچی ہو، میری بیٹی ہو، مگر گٹ پاٹ کے پاٹ کے اوپر گٹ پاٹ کی دعا پڑھانے والیاں بہت سی بھائیاں کالے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو یا مولا تو اس کو ہدایت کر۔ دعا پڑھانے والی آتی ہیں تو کالے کپڑے ہوتے ہیں، تسبیح نکالنے والی ہوتی ہیں تو کالے کپڑے ہوتے ہیں۔ ارے خدا کا کچھ خوف کرو، تم کس امام کو مانتے ہو؟ اس کا حکم نہیں مانتے تو تم اسماعیلی کیسے ہو؟ کیسے اسماعیلی ہو؟ مرشد کا حکم نہیں ماننا۔ میں نے مولا کو کہا نا دل میں مولا تیری بات نہیں مانتے، میری کیا مانیں گے؟ ہماری عبادت کدھر گئی، ہماری تسبیحیں کدھر گئی، ہماری دعائیں کدھر گئی؟ مولا نے حکم کیا اگر ہم وہ نہیں مانتے تو بالکل ختم ہو جاتا ہے، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ خیال بگڑ جاتے ہیں، وچار بگڑ جاتے ہیں، نظر بگڑتی ہے، کان بگڑتے ہیں، ہمارے اندر گناہ کے خیال پیدا ہوتے ہیں، گناہ ہم کو کھینچتا ہے، شیطان ہمارا دوست بن جاتا ہے، میٹھی میٹھی چیزیں کھلا کے اپنی دوستی کا اظہار کرتا ہے، اور ہم کو بدیوں برائیوں گناہوں میں ٹیسٹ آتا ہے، لذت آتی ہے، مگر یہ لذت ہمارے لیے زہر کے سامان ہے۔ ہمارا مذہب باطنی مذہب ہے، ہمارا مذہب باطنی طریقہ ہے، ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے، ہماری زندگی کا دھیے روحانیت ہے۔ ہمیں ایک دن مر جانا ہے، ہم اپنی موت کو روک نہیں سکتے، ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اس وقت جب ہمیں سزا ملے گی، بلکہ موت کے وقت ہمیں سزا ملے گی، کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے لیے میری عرض ہے فرمان پڑھو اور فرمان پہ عمل کرو، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہو کہ یہ فرمان میں پالتا ہوں کہ نہیں، اور اگر میں نہیں پالتا تو یا مولا مجھے توفیق دے میں تیرے فرمان پہ عمل کروں۔ فرمانوں کو پڑھتے پڑھتے اپنا ٹیسٹ لیتے رہو۔ جس پائلٹ جاتا نا ایروپلین کے اندر تو اڑانے سے پہلے اس کے سامنے ایک چارٹ پڑا ہوتا ہے، پائلٹ اور کو پائلٹ اس چارٹ کے حساب سے ایک ایک چیز وہ دیکھتے رہتے ہیں، ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، تب جا کے وہ پائلٹ پلین کو اڑاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر امام کے فرمانوں کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو سلیکٹ کرو تو ضرور پھر کہتے ہیں نہ تمہیں آگ جلائے گی، یعنی تم بڑھترا نہیں کرو گے، سکھ شانتی سے رہو گے، نہ تمہیں ہوا ڈولائے گی، نہ تمہیں پانی ڈبوئے گا، نہ تمہیں راجا گنج دے گا، من کا کلیجہ دل
फेफड़े, दिमाग, आंखें, कान, नाक, तमाम अवयवियों अंदर के बाहर के सुख शांति से रहेंगे। फिर भी इंसान से भूल चूक होती है तो हम जमात खाने में बहुत से तरीके हैं। पहले तो दुआ मांगने का, मुखी के पास जाके तौबा करते हैं, न्याज पीते हैं, दुआ पढ़ते हैं। तस्बीहों में हर जगह हमको यही दुआ मिलती है, या मौला हमारे गुनाह मुआफ कर दे, फरमान बरदार मोमन बना, बदियों बुराइयां दूर कर दे, मुश्किल आसान कर दे, अपना दीदार दे। कि हमारी हर रोज हम लोग कैसे खुशनसीब है कि हमें कितनी दुआएं मिलती हैं हर रोज। तो ये जो मजहब इस्माइली मजहब है, अगर हम इसके ऊपर चले तो दुनिया के अंदर बहुत से दुख जो आने वाले हैं वो नहीं आएंगे, और जो हमारे पास गुनाह की वजह से जो दुख मिल रहे हैं वो भी घट जाएंगे, और हमारे दिल में सुख शांति मोहब्बत पैदा होगी। सुखी आबाद रहोगे। मौला आपसे नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकत की समझ दे, बदियों बुराइयों से बचाए, नाफरमानी से बचाए, गुनाहों से बचाए, शैतान से बचाए। मौलाना हाजिर इमाम कलयुग की खराब हवाओं से बचाए। मौला तमाम किस्म की मुश्किलें, मुसीबतें, तकलीफें दूर करे। मौलाना हाजिर इमाम दस्तों सुकरीत में पूरा रखे। मौलाना हाजिर इमाम अपने इश्क और मोहब्बत में रखे। मौलाना हाजिर इमाम अपने छतर छाया में रखे। आपकी जान, माल, आल औलाद में रोजी कमानी, तंदुरुस्ती, इबादत, बंदगी, आबरू वगैरह में सलामती रखे, बरकत देवे। मौला आपको खुशियाँ देवे, आपको आबादियाँ देवे, आपको नेकियां देवे, मन की शांति देवे, छोटे कबीले जमातों में सुख शांति, इत्तेफाक, मोहब्बत, प्रेम देवे, ज़ाहिर बातिन दीदार नसीब करे।